خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسلامی سال کا آغاز جو ابھی ہوا ہے، تو یہ آغاز سال کی اس بات کا پیغام دیتا ہے. اس میں سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ قربانی کا پیغام. اور دیکھو اسلامی سال جو ختم ہوتا ہے وہ بھی قربانیوں پر ختم ہوتا ہے، اور شروع ہوتا ہے وہ بھی قربانی پر شروع ہوتا ہے. ختم تو اس طرح سے ہوا اسلامی سال ذی الحجہ کے مہینے میں کہ وہاں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام سے اپنے لخت جگر اور اپنے نور نظر جناب اسماعیل علیہ السلام جو بڑی منت و سماجت کے بعد اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کیے گئے تھے، ان کی قربانی طلب کی. اللہ نے ان کی قربانی کو مانگا، اور اسلامی سال اور اسلامی ایئر جو شروع ہو رہا ہے وہ بھی قربانی سے، کہ کہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جام شہادت نوش کروایا جا رہا ہے، اور کہیں نواسہ رسول اور سبط رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں بڑے درد سے اور بڑے کرب سے شہید کیا جا رہا ہے، اور کہیں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر کو شہید کیا جا رہا ہے، اور کہیں گود میں لہلہاتا پھول سا بچہ علی اصغر حضرت حسین کی گود میں ہے، اسے بھی شہید کیا جا رہا ہے. گویا اسلامی سال بھی قربانیوں پر ختم ہوا، اور اسلامی سال جو شروع ہوا وہ بھی قربانی ہوا. اب اسلامی جو تاریخ ہے اسے ہم سن ہجری سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل انگریزی تاریخ کو ہم سن عیسوی سے یاد کرتے ہیں. یہ سن عیسوی سے جو یاد کیا جاتا ہے انگریزی تاریخ کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی ولادت سے اپنے سال کا آغاز کیا اور سال کو شروع کیا اور سن عیسوی سے اسے یاد کیا. لیکن ہم نے کیوں سن ہجری سے اسے یاد کیا اسلامک سال کو، اس کی تاریخ ہمیں معلوم ہے. انگریزوں کی ہسٹری ہمارے پاس ہے.
لیکن کیوں محرم کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہمیں پتہ نہیں، کیوں سن ہجری سے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ اور ایک اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں کہا شہر اللہ المحرم، کہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو کیا دوسرے 11 مہینے یہ اللہ کے نہیں اور کسی کے؟ نہیں، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیے، یہ بھی مسجد ہے، سامنے علاقے میں ہے وہ بھی مسجد، اسٹیشن پہ ہے ترابہ مسجد وہ بھی مسجد ہے، رانی تلاؤ میں مرکز ہے وہ بھی مسجد، لیکن مکۃ المکرمہ کے اندر بیت اللہ جو ہے، مسجد حرام جو ہے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، تو کیا یہ بیت اللہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کے معنی ہوتے اللہ کا گھر، کیا جو مسجد حرام ہے صرف وہی اللہ کا گھر؟ یہ اللہ کا گھر نہیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے اس کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے۔ تو تمام مہینے اللہ ہی کے، لیکن محرم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے حدیث پاک میں تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہر اللہ المحرم، محرم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح سے کہا۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ 4 مہینے ہیں اشہر حرم، اس میں بھی محرم الحرام کے مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ قرآن نے اس بات کی گواہی دی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ قرآن اس بات کا بھی ثبوت دے رہا ہے کہ یہ 12 جو مہینے ہیں یہ اللہ کے مہینے ہیں، اور جب سے اللہ نے اس دار فانی کو وجود بخشا ہے، اس دار فانی کو بنایا، دنیا کو بنایا، تب ہی سے یہ 12 مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے کوئی نئی چیز اور نئی بات نہیں، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ اشہر حرم ہیں، منہا 4 حرم، یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے یہ حرم 4 حرم ہے، شہر حرم جسے کہا جاتا ہے۔ اور محرم الحرام، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی عظمت اور اہمیت یہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ظلم و بربریت کے سردار تھے، جو بڑے عیاش قسم کے لوگ اور بڑے برہنہ قسم کے اور بڑے بےہودہ مزاج کے لوگ تھے، وہ بھی ان 4 مہینوں کے اندر قتل و قتال کو بند کر دیتے۔ وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے، اتنی عظمت رکھتے تھے۔ اس میں یہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، گویا یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ نہیں، کھیر کنڈے پوری کا مہینہ نہیں، بدعات اور خرافات کا مہینہ نہیں، تعزیہ پرستی کا مہینہ نہیں، چھاتیاں پیٹنے کا مہینہ نہیں، یہ کہنے کا مہینہ نہیں کہ یا حسین ہم نہ تھے، تو ہوتا تو بابا کیا کر لیتا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اصحاب کی طاقت کو اور نواسہ رسول کی طاقت کو ہم پہنچ سکتے، علی شیر خدا کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے، ہم اپنے آپ کو حضرت علی کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کروا سکتے، ہم نہ تھے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ محرم کو شہر اللہ کیوں کہا گیا، محرم کی عظمت بیان کرنے کے لیے، اور اشہر حرم میں محرم الحرام کا شمار، یہ تو 2 بات ہو گئی۔ تیسری بات
کہ سن ہجری سے جو سال شروع ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے سن عیسوی بتایا، انگریزی تاریخ کا سال حضرت عیسیٰ کی ولادت سے اور پیدائش سے شروع ہوتا ہے، تو سن ہجری سے سال شروع ہوتا ہے۔ اس کا بھی ایک پس منظر، ایک واقعہ عہد فاروقی میں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے گورنر رہے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم ایک مرتبہ خطوط میں ورق گردانیاں فرما رہے تھے، خطوط دیکھ رہے تھے گورنروں، تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے اندر تاریخ درج نہیں کی تھی، خط کے اندر تاریخ نہیں لکھی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی، دشواری ہو رہی تھی اس بات کی کہ کون سا خط پہلے آیا اور کون سا خط بعد میں آیا۔ اگر تاریخ ہوتی تو یہ دشواری محسوس نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو جمع فرمایا اور ایک کانفرنس رکھی، ایک میٹنگ رکھی کہ یہ جو تاریخ نہیں لکھی گئی تو اب اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح سے تاریخ کو ہم وجود میں لا سکتے ہیں، کس یاد پر ہم اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی تاریخ کو ایک نام دے سکتے ہیں، کس طرح سے تاریخ کو وجود میں لا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی سن ہجری کا جس وقت سے آغاز ہوا اس سے پہلے عام الفیل مروج تھا۔ عام الفیل سے تاریخ کو لکھا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ عام الفیل کیا چیز ہے وہ سمجھنا پڑے گا سن ہجری کو سمجھنے سے پہلے۔ عام الفیل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جب زمانہ تھا، دادا عبد المطلب، اس وقت ابرہہ نامی بادشاہ نے ایک انقلابی تنظیم چلائی تھی، تحریک چلائی تھی، اور بیت اللہ پر، کعبۃ اللہ پر چڑھائی کے لیے آیا۔ جب آیا تو اللہ نے اپنے چھوٹے سے اور کمزور سے لشکر کے ذریعے اس ابرہہ نامی بادشاہ کو بھی ہلاک کیا اور اس کے لشکر کو بھی ہلاک کیا۔ آیا تو تھا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے، لیکن خود کے لشکر کو برباد کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور اللہ پر یقین اور توکل کو دیکھنا ہے تو عبد المطلب کے توکل کو دیکھیے کہ ابرہہ جس وقت آیا اور اس نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے آیا ہوں، تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا، بھائی تو میرے اونٹ چھوڑ دے۔ یہ توکل ہوتا ہے اللہ پر، یہ ایمان کی قوت اور یہ جو ہے دل کے اندر ایمان کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی اللہ پر اور پروردگار پر بھروسہ۔ ایمان سے مراد یہ نہیں کہتا کہ دادا عبد المطلب ایمان والے تھے، اس لیے کہ تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نہیں ہوا، دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے۔ ابھی کوئی پکڑ کر لے گا کہ مولانا یہ کہاں سے لائے کہ ایمان کی قوت۔ اللہ پر بھروسہ بتلانا مقصود، پالنہار پر یقین بتلانا مقصود ہے۔ بہرحال یہ بڑا انقلابی واقعہ رہا، اس لیے عام الفیل یعنی جس سال یہ فیل اور ہاتھیوں والوں کے لشکر کو اللہ نے اپنے لشکر کے ذریعے ہلاک کیا تھا، ابابیل جو بھیجے تھے ان کے ذریعے اس لشکر کو ہلاک کیا تھا، بڑا انقلابی واقعہ تھا۔ اس وجہ سے عام الفیل کے ذریعے تاریخ لکھی جاتی تھی اور یاد کیا جاتا تھا۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب تمام گورنروں کو جمع فرمایا تو اس وقت تاریخ پر بحث چھڑ گئی، تاریخ پر مشورہ ہونے لگا، اصحاب رائے قائم کرنے لگے، رائے پیش کرنے لگے۔ کسی نے تو یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جو ہے اسلامی سال کا آغاز کیا جاوے، تاریخ کو وجود میں لایا جائے۔
بعض حضرات کی رائے یہ رہی کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کو یاد کیا جاوے اور اس کا آغاز کیا، اور بعض حضرات کی رائے یہ رہی چونکہ فتح مکہ یہ بڑی فتح اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے حق میں مقدر کی گئی تھی اور بڑی فتح ملی تھی، اس وجہ سے بعض حضرات کی رائے یہ تھی کہ فتح مکہ سے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ البتہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ رہی کہ اسلامی سال کا آغاز جس وقت تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے شہر مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کی، تب سے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر فیصلہ کیا۔ اب کیوں حضرت عثمان اور حضرت علی کی رائے پر فیصلہ ہوا اور کیوں دوسری آراء پر فیصلہ نہیں ہوا، اس کی چند وجوہات بیان کی گئی ہے، سنیے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کا آغاز کرتے تو چونکہ نبی کے جانے کا غم اور نبی کے جانے کی دنیا سے تشریف لے جانے کی اور پردہ فرما جانے کی جو مسلمانوں کے دل کے اندر کڑن ہے وہ جاگ اٹھتی اور مسلمان جو ہے احساس کم تری کا شکار ہوتے کہ اس دن ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اور جس دن سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے اسی دن سرکار دنیا میں تشریف بھی لائے تھے، یہ بات بڑی مشہور۔ دوسری بات کہ کیوں فتح مکہ والی رائے پر فیصلہ نہیں کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ فتح مکہ جو مسلمانوں کے لیے بڑی فتح اور زبردست فتح لکھی گئی تاریخ کے اندر اور اللہ کی جانب سے عطا کی گئی، تو اگر اس سے اسلامی سال کا آغاز کیا جاوے، اسلامی ایئر کو شروع کیا جاوے، تو کئی مسلمان عجب کا اور تکبر کا شکار ہو کر ایمان سے اور تعلیمات اسلام سے غافل نہ ہو جائے کہ ہم کو تو آج کے دن بڑی فتح ملی تھی، اور بڑے غافل ہو جائے مسلمان اور پیچھے سے اغیار اسلام کو اور اسلامک جو شعائر ہے اس کو نقصان پہنچانے لگے، تکلیف پہنچانے لگے، کئی مسلمان بالکل آرام میں نہ آ جائے۔ اب یہ تو آراء پر کیوں فیصلہ نہیں کیا گیا یہ بات ہو گئی، لیکن ہجرت والی رائے پر کیوں فیصلہ کیا گیا اس کی بھی وجہ بیان فرمائی۔ وہ یہ بیان فرمائی کہ ہجرت کا جو موقع تھا یہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ اپنے دیش کو اور اپنے شہر کو چھوڑنا تو تاجدار مدینہ نے گوارا کیا، لیکن اللہ کے حکم کے اندر ذرہ برابر تبدیلی کو برداشت نہیں کی۔ اسلام کے لیے اور تحفیظ اسلام کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے مکہ المکرمہ کو تو چھوڑ رہے اور ہجرت کر رہے مدینہ المنورہ کی طرف، اور بار بار مکے کی طرف مڑ مڑ کر اسے محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہے اور کہہ رہے اے میرے پیارے شہر، میں تجھے چھوڑنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں، برادران وطن نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں آج تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یثرب کی طرف جا رہا ہوں۔ مدینہ المنورہ کا نام یثرب ہوا کرتا تھا اس زمان۔ تو سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں دیش بھکتی بھی سکھائی، آج ہمیں لوگ دیش بھکتی کے پاٹ پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دیش بھکتی سکھا دی کہ ہمیں اپنے ملک سے اپنے شہر سے محبت ہونی چاہیے، وفا ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے۔ وہ وفا نبھائی سرکار نے اور مکہ کی محبت کا اظہار فرمایا، اور نبی کا کوئی فعل یہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے، تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ سرکار نے جو مکہ کو پلٹ کر کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو ہمیں بھی اپنے شہر سے محبت ہے اور کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہمیں کیا لوگ دیش بھکتی کے پاٹ پڑھائیں، ہم تو دیش بھکتی ہیں، جو دیش دروہ ہے ان کی پکڑ کی جائے۔
بہرحال موضوع کہیں کا کہیں چلا جا رہا ہے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو ہجرت کی سرکار نے مدینہ المنورہ کی طرف، تو یہ بڑا انقلابی واقعہ ہے، اور اس سے مسلمانوں کو میسیج یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، ہم جو ہے قبیلہ بدر اور ملک بدر تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر ذرہ برابر تحریف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے اس رائے پر فیصلہ ہوا اور سن ہجری سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ یہ ہسٹری ہے اور یہ تاریخ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، امید۔ اب اور جو مین بات کرنی تھی آج آپ حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو ہم نے خاص کر دیا ہے حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ۔ یاد رکھو اور غور سے سنو، شہادت حسین کو ہم پامال نہیں کر سکتے، بھلا نہیں سکتے۔ صبت رسول، نواس رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جا رہا ہے، اسے ہم کیسے بھلا سکتے؟ لیکن اس میں اتنا غلو نہیں کر سکتے کہ کبار صحابہ کی شہادتوں کو ہم فراموش کر دیں اور بھلا بیٹھے، اور اس کے اندر اتنا غلو۔ یاد رکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو شہید کیا گیا تھا اسی مہینے کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر شہید کیا گیا۔ واقعہ سنو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے سے وہ مجوسی فیروز آیا اور دو دھاری خنجر سے لگاتار امیر المؤمنین پر 6 وار کیے، اور اسلام کی محبت دیکھیے اور نماز کا لحاظ دیکھیے۔ پیچھے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو کھینچ کر جو ہے آگے لا رہے ہیں اور امامت پر کھڑا کر رہے ہیں۔ اپنی جان کا جانا تو گوارا ہے، لیکن نماز کے اندر ذرہ برابر خرابی کا آنا گوارا نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اس وقت حضرت نے زبان سے کہا قتلنی الکلب، مجھے کتے نے قتل کیا ہے۔ اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کو مختصر فرمائے، اپنی نماز کو چھوٹا فرمائے، اور نماز کے ختم ہونے سے پہلے صف بندی کا عالم، کہتے ہیں نا صفے درست کرو، صفے درست کرو، صفے درست کرو، اس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب کی صف بندی کی درستگی کا عالم یہ تھا کہ وہ مجوسی جو قتل کر کے اور خنجر کے وار کر کے وہاں سے جانا چاہتا تھا، صفوں کو توڑ کر اور صفوں کو چیر کر جا نہ سکا، اور ہیبت کے مارے خودکشی کر لی، اسی خنجر سے اپنے آپ کو وہاں اس نے قتل کر ڈالا، خودکشی کر لی، اور خود بھی یہاں سے دار پانی سے دھرتی کا بوجھ جو ہے کم ہو۔ یہ مسلمانوں کی صف بندی کا عالم تھا۔ اور صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا پوچھا، کیا مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں؟ صرف اتنا سوا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور آج ہم ماتم کر رہے ہیں، چھاتیاں پیٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھاتیاں پیٹنے والا اور ہائے واویلا کرنے والا اور موت اور میت پر ماتم کرنے والا ہم میں سے۔ کسی عزیز کی، کسی قرابت دار کی، باپ کی، بیٹے کی، بھائی کی، بہن کی، بیوی کی موت ہو جائے تو شریعت نے 3 دن سوگ منانے کی اجازت دی، لیکن اس سوگ میں بھی زور زور سے چلا کر رونا نہیں۔ آنکھ سے کچھ آنسو آ گئے، دل کچھ رنجیدہ ہو گیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، کھانا بھی کھا سکتے، لیکن انسان کا دل چونکہ رنجیدہ ہوتا ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، بس اس کا نام سوگ ہے کہ بالکل اسے کسی چیز کا اور دنیاوی نعمت کی جو لذت ہے وہ اسے محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ بھی قریبی رشتہ دار کے لیے 3 دن کی اجازت ہے۔ اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاوے تو شریعت نے بیوی کے لیے، چونکہ ایک بڑا سنگم رہا ہے اور بڑی محبت رہی ہے ان دونوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، اس لیے شوہر کے انتقال پر 4 ماہ اور 10 دن کی اجازت شریعت نے دی۔
اور ہم شہداء کو کیا سمجھتے ہیں؟ شہادت کو ہم کیا، اس پر ماتم کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ماتم کی اجازت تھی تو کیوں اصحاب نے ماتم نہیں کیا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو؟ اور کیوں خود اپنی حیات کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے دعا مانگا کرتے تھے؟ کیا دعا ہے وہ؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ میں تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میرے مقدر میں جام شہادت کو لکھ دے، میرے لیے شہادت کو یقینی بنا دے۔ اور شہادت مانگی تو کیسی مانگی کہ تاجدار مدینہ سے محبت والی مانگی، وَجَعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور جب وقت آخر ہو دیار رسول سے اور شہر رسول سے دور بھی نہ کرنا۔ اللہ نے دونوں باتیں سن، شہید بھی ہو رہے اور دیار رسول سے دور بھی نہیں ہو رہے، وہی مسجد نبوی شریف کے اندر انہیں جام شہادت نوش ہے۔ اور مرنے کے شہید ہونے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملا، یار غار بھی رہے ہیں حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ وقت آخر ہے، خون بہ رہا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مدفون ہے تاجدار مدینہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ درخواست کی گئی کہ سرکار کے پہلو میں مجھے جگہ دی جاوے، امی عائشہ سے درخواست کر رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہے، لیکن چونکہ آپ کی بات کو ٹال بھی نہیں سکتی، اس لیے تاجدار مدینہ کے پہلو میں جگہ دی گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ماتم کی اجازت اور گنجائش ہوتی تو کیوں کر حضرت عثمان ابن عفان نے اور حضرت علی شیر خدا نے ماتم نہیں کی؟ اگر ہوتی اجازت تو ماتم کر دیں۔ ہاں، حضرت حسین کے نام پر ماتم کر دیں، اور نمازوں کے ٹھکانے نہیں۔ ہم نہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو تلواروں کے بیچ میں اور تہہ تیغ ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نانا کے دین کی حفاظت کرنا، نانا کے دین کو رسوا کرنے سے بچانا تھا۔ ہم ان کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں اور علل اعلان اور روڈ شو بنا رہے حضرت حسین کی شہادت کو، اور وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، یہاں یہ کہہ رہا ہے ہم نہ تھے۔ وہاں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، یہاں عشق رسول کی نظمیں بجا بجا کر جھوم رہا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے میں عاشق رسول و عاشق حسین ہوں، ہم بھی عاشق ہیں نواز رسول کے، لیکن چہرے پر داڑھی نہیں۔ زبان سے کہتا ہے عاشق ہوں اور چہرے کو پر داڑھی کا ٹھکانہ نہیں۔ جس چیز کی حفاظت کے لیے، جس دین کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنی جان قربان کر دی، تو اپنے ہاتھ سے اسے روند رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں سچا عاشق ہوں، اور چھاتی پیٹتا ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں ماتم کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر حسب نسب کے اعتبار سے فخر کرنے والوں، سنو ہم تو اس خاندان کے، ہم اس خاندان کے، ہم اس خاندان کے۔ محرم اس بات کا بھی پیغام دیتی ہے، تم آپس میں کیا خاندانیت دیکھتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو کیا بڑا چھوٹا سمجھتے ہو۔ اگر دیکھنا ہے کسی کی شہادت اور شرافت کو تو وہ نواز رسول کی شہادت کو اور ان کی شرافت کو دیکھا جائے، وہ کس طرح سے۔ نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو، جس کے صدقے دوپہر اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا وہ نانا ہے، اور جس کو شیر خدا کہا گیا، جس کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ بابا ہے، وہ باپ۔ یہ خاندان ہوتا ہے، یہ شرافت ہوتی ہے۔ کیا ہم پہنچ سکتے حضرت حسین کی شرافت؟ اور حضرت حسین کو گالیاں دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی سنیں
کہ کیا تم گالیاں دیتے ہو حضرت حسین کو، تو تم کہاں اور نواسہ رسول کہاں؟ تم تو چھ بدی اور چھ بدی کا شوربہ حضرت حسین کے دھول کے برابر بھی تم نہیں ہو سکتے، تم کیا حضرت حسین پر کلام کرتے ہو اور اہل بیت پر کلام کرتے ہو؟ بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ نبی نانا علی بابا شرافت ہو تو ایسی ہو، اور لگے خنجر تو ہو سجدہ، شہادت ہو تو ایسی ہو۔ سنو حضرت حسین کا واقعہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفے والوں نے انہیں کئی خطوط بھیجے کوفے میں آنے کے لیے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ سبط رسول ہیں، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ نواسہ تاجدار مدینہ ہیں، آپ آ جائیے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا۔ ان دو حضرات کی رائے یہ تھی کہ آپ بالکل نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں سے وفاداری کا ثبوت کبھی ملا ہی نہیں، بڑے بے وفا قسم کے لوگ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ سچی طلب والے ہوئے اور وہ واقعی طور پر اور حقیقتاً مجھ سے بیعت کرنا چاہتے، اور کل اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ کیوں وہ تم سے بیعت کرنا چاہتے تھے اور تم وہاں نہیں پہنچے، کیوں حق کا ساتھ دینے میں تم نے دریغ کیا، کیوں تم نے حق کا ساتھ دینے والوں کی بات کو نہیں مانا؟ ڈر رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو برابر نمازیں چھوڑ رہے، ہم برابر سنتیں چھوڑ رہے، واجبات چھوڑ رہے، زکوٰۃ چھوڑ رہے، حج چھوڑ رہے، ہم کو بالکل ڈر نہیں لگتا، اور کہتے یا حسین ہم نہ تھے۔ اور یہاں پر حسین کو کیا ڈر ہے؟ معلوم ہے کہ جان کا خطرہ ہے، ان لوگوں نے کبھی وفاداری کا ثبوت نہیں دیا۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہہ رہے کہ ان سے کبھی وفاداری کا ثبوت نہیں ملا، اس کے باوجود کیا کہہ رہے؟ لیکن اگر واقعی ان کی سچی طلب ہوئی اور مجھ سے اللہ نے سوال کر لیا کہ کیوں تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، تو میں کیا جواب دوں؟ آخر مشورہ اس بات پر پہنچا کہ ان کے ایک قریبی عزیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ مشورے سے انہیں بھیجنا طے پائے کہ یہ وہاں جائے، وہاں کا معائنہ کرے، وہاں کے لوگوں کی سوچ کو اور وہاں کے لوگوں کے ذہن کو اور مزاج کو سمجھے، اور اس بات کا معائنہ کر کے یہاں خبر بھیجے کہ واقعی کیا ان کے جو خطوط آئے ان میں سچائی بھی ہے یا صرف جھوٹ سے بڑے ہوئے خطوط ہیں۔ تو جب انہیں بھیجنے کا مشورہ ہوا حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ کو، تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 لڑکے تھے، انہوں نے بھی ضد پکڑ لی کہ نہیں ہم بھی ابا جان کے ساتھ جائیں گے۔ بچے ہوتے ضد پکڑ لیتے، اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملا، کہتے مولانا بچہ ہے ضد بہت کرتا ہے، ضد یہ نہیں کرے گا تو کیا آپ کریں گے؟ اس کی عمر ہی ضد کرنے کی ہے، مستی کرنے، مولانا مستی بہت کرتا ہے تو آپ شروع کر دو پھر مستی وہ بند کر دے گا، یہ دیکھ کے کہ والد صاحب نے کچھ نیا ٹانڈو شروع کیا ہے گھر کے اندر۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ضد پکڑ لی کہ بھائی ہم بھی ابا جان کے ساتھ جائیں گے، سمجھایا بڑا طویل سفر ہے اور آگے بہت کام ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن نہیں مان رہے، نہیں سمجھ رہے۔ بچے، باپ باپ ہوتا ہے، اولاد جیسی ہو باپ نبھاتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رخت سفر باندھا اور اولاد کو چل دیے لے کر کوفہ۔ کیوں چل دیے؟ کوفہ والوں کے خطوط جو آئے تھے ان کی تفتیش کے لیے چل دیے کہ کیا یہ خطوط واقعی طور پر سچے ہیں یا صرف پلاننگ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کی اور انہیں پریشان کرنے کی۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ کوفے سے جو خطوط آئے تھے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی مقدار 12,000 تھی، 12,000 خطوط وہاں سے آئے، اتنے خطوط اور اتنا اصرار تھا، تب جا کر جو ہے وہاں حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا جا رہا تھا۔ جب وہاں پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل رحمت اللہ علیہ، تو اس وقت جو ہے وہاں کوفے والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا،
بہت اچھا نظم کیا اور اصحاب رسول کی صدائے بلند کی، اصحاب رسول کے نعرے لگائے، اور سبوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب یہ منظر دیکھا تو خطوط کی جو بات تھی اور ان کا جو عمل تھا وہ دونوں میچ ہو گیا، وہ دونوں مل گیا۔ تو حضرت مسلم ابن عقیل نے فوری طور پر خط لکھا کہ یہ اپنی بات میں اور اپنے وعدے میں سچے ہیں، اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر یہ خط حضرت حسین کی خدمت میں روانہ فرما دی۔ اب یہ خلبلی پہنچی یزید کے دربار میں کہ وہاں تو کوفے کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل تشریف لائے اور سب نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یزید تھرانے لگا، ڈگمگانے لگا کہ یہاں اپنی سلطنت اور اپنی کرسی اور اپنا پاور اور اپنی نیتا گیری اور اپنی چودراہٹ تو یہاں پر خطرے میں آ گئی۔ کرسی سے بہت ڈر لگتا ہے سب کو، یہی کرسی جب پایا توڑتی ہے تو زمین پر بیٹھا دیتی ہے۔ بہرحال جب ڈرنے لگا تو اس وقت جو گورنر تھے کوفے کے، جو جرنیل تھے، ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو تعینات کیا، مقرر کیا۔ بڑا ظالم قسم کا گورنر تھا، بڑی ظلم و بربریت کا جو ہے اس نے مظاہرہ کیا تھا، بڑا ظالم قسم کا گورنر، اور یہ آرڈر دے کر وہاں سے روانہ کیا، اور یہ آرڈر جاری کیا یزید نے کہ جن لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان سے کہا جائے یا تو اپنی بیعت سے رجوع کرو یا سب کو تہہ دیگ کر دیا جائے، تلوار سب کا مقدر ہوگی، سب کو جو ہے گردنیں اڑا دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ جب آیا دندناتا ہوا یہ گورنر تو اس نے کیا یہ کہ سب کو دی دھمکی، ڈرانے لگا اور یزید کا یہ پیغام سنایا۔ اب سب پلٹ گئے۔ کہا تھا نا کوفہ والوں سے وفاداری کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، دیکھو یہ اپنے وعدے سے، اپنی زبان سے پلٹ گئے، مکر گئے۔ آئے تھے مسلم ابن عقیل تو سب نے اصحاب رسول کے نعرے لگائے تھے اور ان کا استقبال کیا تھا، اور آج یہ عبید اللہ بن زیاد کے آنے سے خوف کا اور اس کے ظلم کی وحشت کا عالم یہ ہے کہ اب مسلم ابن عقیل کو پورے کوفے کے اندر ایسا کوئی گھر اور ایسا کوئی شخص نہیں جو پناہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اور جب یہ عالم ہوا تو پورے کوفے کے اندر ایک شخص نکلا، ہانی ابن عروہ، جس نے حضرت مسلم ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے یہاں سہارا دیا، پناہ دی، اپنے یہاں رکھا۔ جب پتہ چلا یزیدیوں کو اور یہ عبید اللہ کے چمچوں کو تو پہنچ گئے اور ہانی ابن عروہ کے گھر پر محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیرے میں لے لیا، گھر کو گھیر لیا آزو بازو سے۔ جب گھر کو گھیر لیا تو جس طرح سے 40 دن تک حضرت عثمان ابن عفان کا پانی بند کیا تھا قاتلوں نے، اسی طرح سے جو ہے حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا۔ جب پانی بند کر دیا گیا اور حضرت حسین نے تقریر کر کے، حضرت عثمان نے جس طرح تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس طرح حضرت حسین نے تقریر کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے مان جاوے، اور 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے کوفے سے واپس اپنے شہر لوٹ جانے کی اجازت دے دی جاؤ۔ تو یہ گورنر جو تھا ظالم عبید اللہ بن زیاد، اس نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں، یا تو جنگ ہوگی یا یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ تو حضرت حسین نے کہا، حضرت مسلم ابن عقیل نے، میرے سے غلطی ہوئی، حضرت مسلم ابن عقیل چونکہ گھر میں تھے تو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے مان جائے، تو انہوں نے یہ درخواست رکھی کہ مجھے براہ یہاں سے لوٹ جانے دیا جاوے یا یزید کے پاس چلا جانے دیا جاوے۔ ان کی بات کو نہیں مانا اور وہیں گھر کے اندر انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور جب شہید کر دیا گیا تو اب وہاں تو پیغام پہنچ چکا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہاں پر سب پرامن معاملہ ہے، تو وہاں سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ نکل چکے تھے کوفہ آنے کے لیے۔
راستے میں خبر ملی حضرت حسین کو کہ مسلم ابن عقیل اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو جب صبح ہوئی تو حضرت حسین نے اپنے رفقائے سفر سے اور اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ مسلم ابن عقیل کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اب آپ میں سے جو مدینہ المنورہ لوٹنا چاہے وہ لوٹ جائے۔ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں لوٹیں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے تو آگے جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ نانا جان نے جو خواب بیان فرمایا تھا اس کے اندر کہا تھا کہ تجھے اس مقام پر شہادت ملے گی جہاں کی مٹی بھی اور جہاں کی ریتی بھی سرخ ہوگی، اور مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہاں کی ریتی سرخ ہے، مجھے وہاں جانا ہی ہے۔ خواب کے ذریعے، نانا کے ذریعے اس بات کا علم ہو چکا ہے، اور جن جن علامات کو تاجدار مدینہ نے بیان کیا تھا ان تمام علامات کا جو ہے مشاہدہ ہو چکا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی۔ بہرحال کوئی مدینہ نہیں لوٹا اور سب ساتھ پورا قافلہ چلا، اور وہاں جا کر یہ عبید اللہ بن زیاد تھا، اس سے حضرت حسین نے اس موقع پر 3 درخواست رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ مجھے لوٹ جانے دیا جاوے، جو قبول نہیں کی گئی۔ دوسری درخواست یہ کی کہ اگر نہیں لوٹنے دیا جاتا تو مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کرنے دی جاوے، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، ہم آپس میں بات کریں گے، سمجھ لیں گے، بغیر جنگ کے جب معاملہ نمٹتا ہے تو جنگ کرنے کا کیا فائدہ۔ تو کہا نہیں، یہاں پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑے گی۔ اس وقت حضرت حسین نے فرمایا میں کس طرح سے مسلم ابن عقیل کے قاتل کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہوں۔ اور تیسری درخواست یہ رکھی کہ جب یزید سے بھی آپ نہیں ملوانا چاہتے تو یہ کیا جاوے کہ مجھے کسی اسلامک باؤنڈری کے اندر اور اسلامک ملک کے اندر داخل ہونے دے دیا جاوے۔ اس بات کو بھی قبول نہیں کیا گیا، اور وہاں پر حضرت حسین کے گھر والوں کا، اہل بیت کا محاصرہ ہوا، اور اس مقام پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ وہ جو مقام جہاں پر حضرت حسین ٹھہرے اور جہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا وہ مقام کربلا تھا۔ اب مقام کربلا پر تیار ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ پانی دیا جا رہا ہے نہ بات کو مانا جا رہا ہے، بس ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو شہید کرنا ہے یا آپ جو ہے بیعت کر لو یزید کے ہاتھ پر۔ بیعت تو ہونے والی تھی نہیں، اور شہادت حضرت حسین کا مقدر تھی۔ تو سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر میدان کے اندر آئے۔ نوجوان ہیں، بہادر ہیں، آ کر چونکہ پیاس کی بھی شدت تھی، پیاسے ہیں ابھی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وجہ سے جب قافلے کے اندر اور دشمنوں کے جھنگٹے کے اندر گھس گئے اور قتال کرتے رہے، برابر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر کو خیمے کے اندر لائے اور کہا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ میرے نانا کے دین پر قربان ہو چکے ہیں۔ یہاں پر حضرت حسین کا بیٹا شہید ہو رہا ہے، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، لیکن نواسہ رسول بجائے رونے کے اور ماتم کرنے کے کیا کر رہے ہیں، خود میدان میں آنے کے لیے تیار ہو رہے۔ تو اس وقت وہاں خیمے سے کہا کسی نے کہ یہ علی اصغر، یہ چھوٹا بچہ ہے، جا کر کہو ظالمین سے کہ اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے، اسے تو پانی دے دیا جاوے، اس پر تو رحم کیا جاوے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باہوں میں اور اپنے ہاتھوں میں اور اپنے کلیجے سے اور اپنے سینے سے لگا کر اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کر خیمے سے باہر آئے اور کہا کہ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے، یہ معصوم ہے، اس کے لیے پانی دے دیا جاوے۔ تو ایک بڑا بدترین اور بڑا خبیث نما آدمی اور بڑا سنگ دل آدمی وہ دشمنوں کے لشکر میں تھا، وہاں سے اس نے تیر چلایا، اور یہاں علی اصغر بھی اللہ کی رحمت میں جا رہے ہیں، اور جا کر اپنے خیمے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی دے دیا اور کہا کہ یہ بھی شہید ہو چکا ہے، اور نانا کے دین کے لیے میرا دوسرا بیٹا بھی قربان ہو چکا۔ گھر والوں نے رونا شروع کی، محبت ذرا آواز بلند ہوئی
حضرت حسین نے فرمایا نہیں، کیوں نہیں، یہ صبر کرنے کا موقع ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے اور بڑی جو ہے عظمت ہے، اور ان کے بڑے مقامات بیان کیے، قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، اور خوش کر دو اور انہیں بشارت سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صبر کی تلقین کر رہے ہیں حضرت حسین، اہل خانہ کو اس بات کی تلقین کر رہے ہیں یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، کوئی ادھیکار نہیں ہمیں بری باتیں اور اپنی زبان سے کلام کرنے کا۔ بری باتیں تو ہو نہیں رہی تھی لیکن روکا ہائے واویلا کرنے سے۔ اور صابرین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ یہی لوگ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ اللہ کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کی رحمت کاملہ اور رحمت خصوصہ نازل ہوتی ہے۔ خاص رحمت اللہ جن پر نازل فرماتا ہے یہ صابرین کی جماعت ہے۔ بہرحال اب زین العابدین اس وقت ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تو میدان میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ تلوار کو اور اپنے جو ہے اوزار کو لے کر، اپنے ہتھیار کو لے کر مقابلہ کر سکے۔ اب حضرت حسین خود میدان میں آ رہے، نواسہ رسول آ رہے ہیں میدان میں، اور جب آئے میدان کے اندر تو کہا ہو ظالموں، ہو دشمنوں، کچھ انتظار کرو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ ٹھیک دیکھا نا انہوں نے کہ 2 بچے چلے گئے نظروں کے سامنے، شہید کر دیا گیا، لیکن یہ حسین ہیں کہ برابر سے محمد کی شریعت کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی شہادت کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن نانا کے دین پر ایک نقطہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب 2 رکعت پڑھنے کے لیے کہا اور حضرت حسین نے رکعت باندھ، اب جب رکعت باندھی تو رکعت باندھ کر پہلی رکعت کو ختم کرنے والے تھے، سجدے میں گئے تو وہاں سے شمر نامی جو شخص تھا، شمر ذل جوشن جس کا پورا نام، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور وار کیا تو یہی کربلا کی سرخ مٹی ہے جہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے دین کے لیے شہید ہو گئے، قربان ہو گئے۔ گھر کے تمام افراد نے اپنی جانیں نوچھاور کر دی اسلام کو اور اس دین کو اور اس حق کی دعوت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضرت حسین کی اتنی زبردست شہادت کو روڈ شو بنا رہے ہیں، اتنی زبردست شہادت کو ہم روڈ پر لا کر تماشا بنا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جو لوگ شہید ہوتے ہیں انہیں ہم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی تھی میں، کیا تھی وہ آیت؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے متعلق جن کو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، انہیں مردہ گمان مت کرو، انہیں مرا ہوا گمان مت کرو۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ جاوید ہے، اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔
قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ یہی اس کا معنی ہے۔ اور ایک آخری بات جو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ جو ہے یہ عشرن سے بنا ہوا ہے، اور عربی میں 10 نمبر کو عشرن کہتے ہیں۔ عشرن کے معنی 10 کے آتے ہیں، 10 کے آتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے، یہ کیوں عاشورہ کی کیا حقیقت ہے؟ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کی تفصیلات کو بیان کیا جاوے، البتہ ایک نقطہ بیان کروں کہ یہ عشرن سے بنا ہوا ہے، اس کے معنی 10 کے آتے ہیں، 10 کے آتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس دن 10 بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ 10 جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ 10 بڑے بڑے انقلابی واقعات وجود میں آئے تھے، پیش آئے تھے، جس میں سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اس دن اپنی قوم کو فرعون کی بربریت سے اور فرعون کے مظالم سے نجات دلائی تھی اور آزاد کیا تھا، اور فرعون کے عذاب سے اپنی قوم کو بچایا تھا۔ یہ ایک واقعہ ہے، دیگر بھی 9 واقعات کتابوں کے اندر تحریر کیے ہیں تحریر کرنے والوں نے۔ بس بہرحال کہنے کا مقصود یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں محرم کا جو مہینہ دیا ہے، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے اسے رکھا جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھا تھا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ روزہ فرض تھا مسلمانوں کے اوپر، اور جس وقت رمضان کی فرضیت آ گئی اس وقت سے یہ روزہ فرض سے نفل میں تبدیل ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ یہ روزہ یہود بھی رکھتے ہیں، اور جب یہود سے پوچھا گیا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہم کو جو نجات ملی تھی فرعون کے مظالم سے، اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں، تو کہیں غیروں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کہیں غیروں کے ساتھ ہم برابر نہ ہو جائے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال اگر زندگی نے وفا کی اور میں اس دنیا میں رہا تو میں اس 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لوں گا یا 11 کو ملا لوں گا، تاکہ 11 کے مشابہت سے حفاظت ہو جاوے۔ اس لیے کہ بڑی وعید آئی ہے اس بات کی بھی کہ جو لوگ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کل قیامت میں ان کا حشر بھی انہی غیروں کے ساتھ ہوگا جن کی وہ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روزہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اس روزے کے رکھنے سے پچھلے سال کے پورے صغائر جو چھوٹے گناہ ہیں، جو اللہ کے گناہ ہیں، جو حقوق اللہ میں سے انہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے، اور جو بندوں کے گناہ ہیں اس کے لیے بندوں سے معافی مانگنا شرط ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کر دیتا رب ذوالجلال معاف نہیں فرما سکتے۔ اللہ رب العزت محرم الحرام کا صحیح فہم نصیب فرماوے، اور اس دن کی قدردانی کرنے کی توفیق سعید عطا فرما کر محرم کو اللہ کا مہینہ جانتے ہوئے اس کی پوری عظمت کو دل میں رکھنے کی توفیق سعید عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔